الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یہ بتائیے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ میرا ایک بندہ ہے جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں ان کے مقام کا پتہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی زنبیل میں رکھ کر سفر کرو، جس جگہ وہ مچھلی کھو جائے وہی جگہ ان کے قیام کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع ابن نون کو ساتھ لیا اور مچھلی زنبیل میں رکھ کر آگے بڑھے، اور یوشع ابن نون سے فرمایا، مجھے اس جگہ پہنچنا ضروری ہے، جب تک وہاں نہ پہنچوں گا دم نہ لوں گا، چاہے مدتوں مجھے چلنا پڑے۔ جب اسے بتائے ہوئے مقام پر پہنچے تو مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں گری اور سرنگ بنا کر نکل گئی۔ ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن یہ خیال نہ آیا کہ یہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، اور وہ اسی طرح رو میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور ایک دن ایک رات برابر چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بہت تھک گئے ہیں اور تھکان بھی بہت محسوس ہو رہی ہے، کھانا لاؤ کھائیں، کچھ چستی پیدا ہو تو پھر تازہ دم ہو کر چلیں۔ حضرت یوشع نے کہا، اس پتھر کے کنارے جہاں ہم اور آپ ٹھہرے تھے مچھلی زنبیل سے نکل کر عجیب طرح سے سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واہ خوب، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی اور اسی جگہ کی ہمیں جستجو ہے۔ پھر دونوں الٹے پیروں اسی جگہ واپس ہو لیے۔ جب پتھر کے قریب پہنچے تو وہاں ان کو حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ملے، جن کی ان کو تلاش تھی اور جن سے علم حاصل کرنے کی انہیں فکر تھی، اور جس کی جستجو میں اتنا لمبا چوڑا سفر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیسے آئے اور آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا نام موسیٰ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے غالباً آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کروں جو آپ کو خدا کی طرف سے ودیت ہوا ہے۔ تمنا ہے کہ آپ اس علم لدنی کی مجھے بھی تعلیم دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں کوئی ایسا کام کروں جو آپ کے خلاف ہو تو آپ صبر سے کام لیں اور مجھ سے اس کے بارے میں کچھ دریافت نہ فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ اب وہ دونوں چلے اور کشتی کی فکر میں برابر بڑھتے چلے گئے۔ ناگاہ ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملح سے کہا، ہم کو اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ ملح حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا اور فوراً منظور کر لیا اور بغیر اجرت کے دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا کشتی میں آ کر بیٹھ گئی اور 1 یا 2 چونچے سمندر میں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، دیکھو، میرے اور تمہارے علم سے اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنی بھی کمی نہ ہوئی جتنی چڑیا کی 1-2 چونچوں سے سمندر میں کمی ہوئی۔ کشتی چلی جا رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے بیٹھے ہی بیٹھے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واہ، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی، بیٹھے بیٹھے کشتی میں شگاف کر دیا۔ اب بتائیے، یہ سوار ڈوبیں گے یا رہیں گے؟
ملاح نے تو ہم پر یہ احسان کر لیا کہ مفت میں ہم کو سوار کر لیا، اور آپ نے اس کے سلوک کا یہ بدلہ دیا کہ اس بیچارے کی کشتی خراب کر دی اور بیٹھنے والوں کے لیے بھی مصیبت کا سامان کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، اور اسی لیے خاموش رہنے کی شرط لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، غلطی ہوئی، معاف کر دیجیے گا، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ راستے میں ایک لڑکا نظر آیا جو کئی لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واہ جناب، یہ تو آپ نے بڑی بے جا حرکت کی کہ ایک بے گناہ بے قصور لڑکے کو آپ نے قتل کر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، پھر وہی بات، میں سمجھتا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھول ہو گئی، معاف کیجیے، اگر پھر میں ایسا کروں تو ناقابل معافی سمجھ کر علیحدہ کر دیجیے گا۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانے کا سوال کیا، مگر وہاں کے رہنے والے ایسے کم ہمت اور بے اہمیت تھے کہ کسی نے ایک وقت کی مہمانی بھی قبول نہ کی۔ دونوں ایسے ہی بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک دیوار نظر آئی جو بالکل گرا چاہتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جلدی سے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واہ، آپ نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور آپ نے ان کی دیوار درست کر دی۔ اگر آپ کو یہ کام کرنا تھا تو اجرت پر کرتے تاکہ ہمارا کام نکلتا۔ ایسے بے مروت لوگوں سے تو ضرور اجرت لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان کر کے فرمایا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ صبر سے کام لیتے تو ہم کو بہت سی باتوں کا علم ہو جاتا۔ یہ فرما کر پھر قصہ بیان فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اب آپ ہم سے جدا ہوتے ہیں، لیکن جدا ہونے سے پہلے ہم آپ کو وہ باتیں بتا دیتے ہیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ سنیے، وہ کشتی جس پر ہم اور آپ سوار تھے وہ بیچارے ایک غریب ملاح کی تھی۔ اس کی اجرت پر وہ بیچارہ گزارا کرتا تھا، اور دریا پار ایک بادشاہ تھا۔ اس کا قاعدہ تھا کہ جو اچھی کشتی دیکھتا تھا زبردستی اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اس لیے میں نے عیب پیدا کر دیا کہ اب تو یہ کشتی بچ جائے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے والدین مسلمان تھے اور وہ لڑکا آگے بڑھ کر کافر ہوتا۔ میں ڈرا کہ والدین لڑکے کی محبت میں کہیں آ کر کفر نہ اختیار کر لیں، سو اسی بنا پر میں نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بہتر اولاد عطا فرمائے۔ دیوار درست کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ مدفون تھا، اور ان دونوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اصل منشا یہ تھا کہ ان دونوں کا باپ بہت نیک صالح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ جب یہ دونوں جوان ہو جائیں تو اپنے اس خزانے پر قابض ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کوئی دوسرا اس پر قابض نہ ہو سکے۔ اگر وہ دیوار گر پڑتی تو خزانہ کس طرح محفوظ رہ سکتا، اور میں نے یہ سب کام خدا تعالیٰ کے حکم سے کیے۔ یہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے شک اللہ کے علم اور اس کی مصلحتوں کو کوئی جان نہیں سکتا۔ بے شک اللہ کا علم انسان کے احاطے سے باہر ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بڑے عالم ہیں، ہم سے زیادہ کسی کو علم نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورا علم کسی کو نہیں۔ علم ایسی چیز ہے جس کی تھا نہیں۔ اگر ساری عمر آدمی علم حاصل کرے پھر بھی پورا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم وہ سمندر ہے جس کی تہہ تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قابل ذکر ہے جس کا نام قارون تھا۔ قارون بڑا مالدار تھا اور صاحب سطوت آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وافر دولت عطا فرمائی تھی کہ جس کا کچھ حساب نہیں۔
اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے طاقتور مل کر اٹھاتے تھے تو تھک جاتے تھے، پھر جب اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی ہوں کہ کئی طاقتور مل کر اٹھائیں اور تھک جائیں تو اس کے مال و دولت کا کیا پوچھنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے خزانے بھرے اور پورے، جس کو چاہیں جتنا عطا فرمائے اور جتنا چاہیں دے دے، پھر بھی اس کے خزانے میں ذرا برابر کمی نہ ہو۔ قارون دولت پا کر سب کچھ بھول گیا، نہ اللہ یاد آیا، نہ رسول، نہ آخرت کی فکر ہوئی، نہ موت کا دھیان آیا، نہ قبر یاد آئی، نہ حشر، بس مال کے سوا اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اسی کو جمع کرنے کی فکر، اسی کو بڑھانے کا خیال، اور اسی کو گن گن کر رکھنے کی دھن۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ اتنا نہ اتراؤ، اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے تم کو دولت عطا فرمائی ہے، اور تم کو بھی چاہیے کہ اس کی بخششوں اور مہربانیوں کا شکر ادا کرو۔ اس نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو تم بھی تو کچھ اس کے احسان کا حق ادا کرو، اور اس حق کی ادائیگی کی صورت یہی ہے کہ اس مال کو اچھے کاموں میں صرف کرو، محتاجوں کی خبر لو، یتیموں بیواؤں کے پیٹ بھرو، صدقہ خیرات کرو تاکہ دنیا میں بھی تمہارا بھلا ہو، مال و دولت میں ترقی ہو، آخرت میں بھی تم کو اپنی نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ملے، اور ظلم و زیادتی سے باز آؤ۔ اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کو بہت ناپسند فرماتا ہے۔ قارون نے کہا، واہ، یہ دولت تو میں نے اپنے ایک علم کی بدولت حاصل کی ہے، اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، اس میں بھلا کسی کا حق ہو سکتا ہے؟ اس میں کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس سے پوچھے کہ علم تجھ کو کیسے حاصل ہوا؟ آخر اس علم کو سکھانے والا بھی تو کوئی ہے، یا آپ تجھ کو حاصل ہو گیا؟ اور اس علم کو تیرے لیے کامیاب بنانے والا بھی تو کوئی ہے؟ ورنہ لاکھوں ایسے ہیں کہ محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کا صلہ کچھ نہیں پاتے۔ افسوس، جو دنیا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جو دنیا کی محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں، تو پھر نہ انہیں زمانے کی کوئی ٹھوکر ہوشیاری کر سکتی ہے، نہ ہوا کا کوئی جھونکا انہیں بیدار کر سکتا ہے، نہ کسی واعظ کی کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ خواب غفلت میں مدہوش پڑے رہتے ہیں، خواہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے، انقلاب زمانہ کو الٹ پلٹ کر دے گا، مگر وہ اپنے حال میں مست ہیں۔ دین کی سمجھ سے بے بہرا، عقل سے کوسوں دور، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی چوپٹ، لیکن دنیا کے لیے بڑے سمجھدار، بہت ہوشیار، خوب نئی نئی ترکیبیں سوچتی ہیں، نئے نئے خیال پیدا ہوتے ہیں، نئی نئی ایجادیں ہوتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ 2 آنکھوں کے بجائے 4 آنکھیں ہو گئیں۔ جب قارون شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا تھا، جاہل اور بیوقوف اور دنیا پر جان دینے والے لوگ اس کو رشک و حسد کی نگاہوں سے دیکھتے اور کڑتے تھے، کہتے تھے کہ قارون کتنا خوش نصیب ہے، قارون کتنا صاحب نصیب ہے، کاش ایسا اقبال قارون کی طرح ہم کو بھی عطا ہوتا تو آج یہی شان و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے تھے، دیندار اور پرہیزگار تھے، جن کو آخرت کی فکر تھی، عذاب و ثواب کو سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے، تمہاری خرابی ہو، تم اس پر رشک کرتے ہو اور اس کے خواہش مند ہو، اس دنیا کی دولت کی ہوس ہے اور آخرت کی فکر نہیں۔ سمجھ لو کہ جس دنیا کے تم طالب ہو وہ دھوکے کی گند ہے، نہ اس نے کسی سے وفا کی ہے نہ تم سے کرے گی، تو پھر اس ناپائیدار اور بے وفا دنیا کی فکر میں گھلنے سے کیا فائدہ؟ اس چیز کی طلب کرو اور اس چیز کی فکر کرو جو پائیدار ہے اور جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، ثواب آخرت اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ جس سے تمہاری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی۔ مگر دنیا کے طالب اور دنیا پر جان دینے والے ایسی باتیں کہاں سن سکتے ہیں؟
اور سن بھی لیں تو ماننے والے کب ہیں؟ اب قارون کا حال سنو۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک دن بمائے مال و اسباب اور گھر بار کے زمین میں دھانس گئے۔ نہ مال اس کے کام آیا، نہ اس کو کوئی بچا سکا۔ جس دولت کے پیچھے اس نے جان کھپائی، رات دن ایک کر دیے۔ گن گن کے رکھا، جوڑ جوڑ کے بڑھایا، جمع کرنے کی خواہش، کمانے کی دھن، وہی دولت اس کے لیے وبال جان بن گئی، اور اسی دولت نے اس کی دنیا و آخرت دونوں بگاڑ دی۔ وہ لوگ جو قارون پر رشک کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش اس کی سی دولت ہم کو بھی ملتی تو ہم بھی اسی طرح کی عیش و آرام کی زندگی گزارتے، قارون کا انجام دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم کو ایسی منحوس دولت نہ ملی، ورنہ ہمارا بھی یہی انجام ہوتا اور یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا جو قارون کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ کرتا، ہماری یہ خواہش اور منہ مانگی مراد پوری نہ فرماتا، تو ہم بھی قارون کی طرح زمین کا پیوند ہوتے اور کوئی ہمیں بچا نہ سکتا۔ ہم قارون کو کتنا خوش نصیب سمجھتے تھے، آج معلوم ہوا کہ وہ بڑا ہی بدبخت، بڑا ہی بد نصیب اور پاپی تھا، جس کو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت۔ اللہ ایسی بدبختی سے سب کو بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل صحرا کی خاک چھانتے اور اپنے کردار کی سزا بھگتتے رہے، مارے مارے پھرے اور دشت و جبل کی مصیبتیں سہتے عمر گزر گئی۔ ہمیشہ سرکشوں اور نفس پرستوں کا یہی حال رہا ہے، یہی انجام ہوا۔ اللہ تعالی ہم کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے، برے ارادوں اور بری نیتوں سے محفوظ رکھے، اور خاتمہ ایمان پر کرے اور صالحین میں ہمارا شمار کرے، آمین۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا، پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔